ایک آدمی ایک گدھا لے کے جا رہا تھا, بادشاہ کی نظر پڑ گئی تو بلایا, ادھر آ, کہاں جا رہا؟ تو گدھا والا بولا کہ حضور یہ گدھا کو بیچنے جا رہے ہیں. بولا اتنا کمزور کر دیا گدھا کو, چارہ اورا دانا اونا گھاس اس نہیں کھلاتا ہے. بولا حضور اس کے اندر اتنی خوبی ہے نا, یہ خوبی کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے. بولا کیا خوبی ہے؟ بولا خوبی اس میں یہی ہے, وہ دھوبی بولا خوبی یہی ہے کہ اس گدھے پر جو بیٹھ جاتا ہے نا اس کو مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے. بولا تعجب والی بات بھائی. تو راجہ بولا, بادشاہ بولا کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں 3 لاکھ روپے خرچہ کر کے, تب وہ مکہ مدینہ دیکھ کے آتا ہے, اور تم کہہ رہے ہو گدھا میں بیٹھ جا کے مکہ مدینہ دکھائی دے گا. تو دھوبی بولا کہ حضور اگر میری بات غلط ہو تو میری زبان کاٹ دیجیے گا, آزما لیجیے. بولے اس کی قیمت کتنا رکھے ہو؟ بولا 50,000. گدھے کی قیمت 50,000 ہے. تو بادشاہ بولا اگر بات تمہاری پکی سچی نکلی تو اس گدھے کو ہم خرید لیں گے, ہم روزانہ گدھے میں بیٹھیں گے, مکہ مدینہ دیکھ لیں گے. بولا آزمائیے. تو بادشاہ بولا پہلے میرا وزیر آزمائے گا. وزیر کو بولا ادھر آؤ, گدھے پہ چڑھو تو دیکھو تو مکہ مدینہ دکھائی دے رہا ہے. تو وزیر جب چڑھنے لگا تو یہ دھوبی روکا گدھا والا, رکیے. اس گدھے پر بیٹھنے کے بعد مکہ مدینہ اسی کو دکھائی دیتا ہے جو چور نہ ہو, بےمان نہ ہو, ڈکیت نہ ہو, غدار نہ ہو. تو بادشاہ بولا میرا وزیر تو فائنل ہے. بولا بیٹھائیے. تو وزیر بیٹھا تو دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, کچھ نہیں دکھائی دے رہا اس کو. تو بادشاہ بولا کہ ارے کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو وزیر دلے دل سوچا کہ اگر ہم بول دیں گے کہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہم تو بادشاہ بولے گا کہ بہت بڑا چور ہے جو ہم ہئیے ہیں, ہم کرے تو کیا کریں, بڑکا بےمان نکلے گا, بادشاہ کے نظر میں گر جائیں گے ہم. بادشاہ پوچھ رہا کہ اللہ کا بندہ کیا دیکھ رہا بولنا. تو بولا حضور مت پوچھیے ہم کو, ہم کیا دیکھ رہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں. ارے کہاں دیکھ رہا ہے تو بولو گے صحیح, بتاؤ تو صحیح, ہم کو بھی نہ دیکھنا ہے. تو بادشاہ بولا حضور ہم کیا بتائیں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یہ مکہ چمک رہا ہے, وہ مدینہ چمک رہا. بولا جلدی اترو, ہم کو بھی دیکھنا. بادشاہ بھی گدھے میں بیٹھا, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب دیکھا. بادشاہ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اب وزیر پوچھ رہا کہ حضور کیا دکھائی دے رہا؟ بولا تم چپ چاپ رہو. بادشاہ سوچا کہ وزیر کو مکہ مدینہ دکھائی دیا, ہم بولیں گے ہم کو دکھائی نہیں دیا ہے, تو یہ ہزاروں لوگ بولے گا اس کا مطلب سب سے بڑا بےمان یہ بادشاہ ہی ہے. بادشاہ مکہ دیکھا کہ نہیں دیکھا, مدینہ دیکھا کہ نہیں دیکھے گا, بعد میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری. طوفان نو آیا, بہت بڑا طوفان آیا, اللہ اکبر کبیرہ, نیچے سے بھی پانی, اوپر سے بھی پانی. تو قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا. وہ لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, اور قربان جاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اور باپ بھی پیغمبر ہے, بیٹا بھی پیغمبر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے نا. ارے آج کچھ پیسے والے لوگ مسجدوں میں کھٹنا نہیں چاہتے ہیں, مسجدوں کی ایک اینٹ اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں, مسجدوں میں جھاڑو لگانا پسند نہیں کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دے اللہ جنت میں اس کے گھر میں فرشتوں سے جھاڑو لگاتا. مسجد کو صاف ستھرا کرنا, مسجد میں جھاڑو لگانا کتنا بڑا ثواب ہے. مسجدوں کو آباد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. مسجد بنانا وہ تو تقدیر والا, قسمت والا ہے جس کا پیسہ مسجد میں لگ